لا إله إلا الله لا إله الرحمن الرحیم۔ إلا الله لا برادران اسلام، خواتین اسلام، آج میں آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ سے ما لنا ایک ایسی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے یہ کوئی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق فراخ ہو، تو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، من احب ان یمد اللہ فی عمری، کہ تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، وَيَزِيدُ فِي رِزْقِهِ، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق فراخ ہو، بہت وسیع ہو، بہت زیادہ ہو، وَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، بس وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وَلْيَصِلْ رَحْمَ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی میں سب سے پہلی چیز، یقول بر امک، ماں کے ساتھ، وہ اباک، باپ کے ساتھ، وہ اخت کا، اپنی بہن کے ساتھ، وہ اخا کا، اپنی بھائی کے ساتھ، ثم ادنا کا، ثم ادناک۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ترتیب کے اعتبار سے بھی انسان والدین کے بعد صلہ رحمی میں سب سے پہلے اپنی بہنوں کے ساتھ، پھر بھائیوں کے ساتھ، پھر ثم ادنا کا، پھر رشتہ داروں میں جو درجہ بدرجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمقافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، کہ جو رشتہ دار بدلہ اتار دے تو وہ صلہ رحمی نہیں کہ ایک شخص نے ایک تحفہ دیا، دوسرے نے اس کے بدلے میں پھر تحفہ دے دیا، یہ صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی الذي اذا قطعت رحمه وصلها، جو رشتہ دار تمہارے ساتھ قطع رحمی کر چکا ہو اس کے ساتھ جا کر صلہ رحمی کا برتاؤ کرو۔ اسی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، اب یہاں پر واضح ہے کہ قاطع رحم اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جو آپس میں قطع تعلقی اور قطع رحمی کرتے۔ لا يدخل الجنت قاطع الرحم، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، اب یہاں واضح ہے قاطع رحم، یعنی وہ شخص جو کہ صلہ رحمی نہیں کرتا، اب اتنی بڑی وعید ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور میری ماں و بہنوں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلی چیز تو سلام کو عام کرنا، سلام کلام، ایک دوسرے سے تعلقات قائم رکھنا، اسی طرح سے آپس میں رشتے دینا، پھر مال کا خرچ کرنا۔ اب جہاں تک سلام اور کلام کا تعلق ہے وہ تو عام مسلمان سے بھی اگر کوئی شخص سلام دعا چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد دل میں بغض رکھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا، اور پھر جو اپنوں کے ساتھ ایسا کرے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ اب یہاں پر اس حدیث سے کہ وہ شخص جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ دنیا کی خیروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے جو سب سے بڑی بشارت دی ہے، ایمد اللہ فی عمرہ، جو عمر میں برکت چاہتا ہو، زیادہ عمر دراز، لمبی طویل عمر چاہتا ہو، وَيَزِيدُ فِي رِزْقِهِ، اور یہ چاہتا ہو کہ میرا رزق بڑھے، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ ہر شخص عمر درازی کے ساتھ رزق کی وسعت کا سوال کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دعائیں ضرور وہ قبول ہوتی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا من احب ان یمد اللہ فی عمری، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، وَيَزِيدُ فِي
وَيَزِيدُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کا رزق فراخ ہو اور وسعت کے ساتھ ہو، پھر اس کے ساتھ اسے کیا کرنا ہوگا؟ والدین کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو سچا پکا مومن مسلمان بندہ بنا کر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اپنے والدین کی صحیح فرما برداری اور اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے کلام سلام دعاؤں کے ساتھ ملنا، خوشیوں میں خوشیاں بانٹنا، غمیوں میں ان کے ساتھ شریک ہونا، اپنے مال میں سے ان کو ہدیہ دینا، یہ ساری چیزیں، اور ان میں سب سے پہلا حق صلہ رحمی میں فرمایا وہ بہنوں کا ہے، بھائیوں کا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ رشتہ داروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ما لنا رب سوى